اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں، خاتم النبیین۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں پر مہر ہوں۔ مہر سے مراد ہوتا ہے اینڈ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم سب نے دیکھا کہ جو پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد پر ضربیں لگائی جائیں۔ بہت سارے کاموں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کروائیں۔ ابھی ایک ختم نبوت کا عقیدہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہے، اس پر وہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے یا اس عقیدے کو کمزور کیا جائے۔ مختلف حکومتوں کے ادوار میں قوانین پاس ہوئے، معاملات ہوئے، لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں۔ ابھی بھی یہ روش جاری ہے اور اس روش کے اندر مختلف ہیلوں بہانوں سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ختم نبوت کے حوالے سے سستی کا شکار ہو جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں ربوہ کے اندر، جسے چناب نگر نام دیا گیا ہے، وہاں پر ایک شخص پر کچھ عرصہ پہلے ایک کیس ہوا، کیونکہ ان کو اپنی عبادت گاہ پر مسجد نام لکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ لکھنا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا اور اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنا، اس پر پابندی ہے۔ پاکستان کے قانون میں بھی شرعی طور پر تو ہے ہی ہے، پابندی ہے، جرم ہے یہ۔ تو اس شخص پر یہ پرچہ ہوا تھا کہ اس نے تحریف قرآن کیا، یعنی یہ قرآن کے تحریف کرتا ہے۔ یہ تحریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں، خاتم النبیین۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں پر مہر ہوں۔ مہر سے مراد ہوتا ہے اینڈ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، شریعت بھی آخری۔ تو اس پر پرچہ ہوا کہ یہ تحریف قرآن اور اپنے مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ چلتا چلاتا اوپر والی کورٹس میں گیا تو فیصلہ آیا، متنازع تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی متنازع فیصلے آئے، اس سے پہلے قوانین بھی پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے توہین رسالت، توہین اسلام، توہین قرآن مسلمانوں کے دلوں سے بھی نکالی جائے، ان کے قانونوں سے بھی نکالی جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج امت مسلمہ کی جو نوجوان نسل ہے بالخصوص اور بالعموم سارے، وہ دنیا پرستی، دھوکے، ظلم و جبر، دین دوری، دین بیزاری، للہیت سے جوں جوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ٹینشن نہیں لیتے، ٹینشن نہیں لیتے۔ وہ ٹھیک ہے جی، کیا ہے مسئلہ، نصاب ان کے، سیلیبس ان کا، یونیورسٹیاں ان کی، سارا وہ ایسا نظام پڑھاتے ہیں کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو معوف کر دیا۔ سوشل میڈیا ان کے دماغوں میں ڈال دیا، ان کو اور کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں پتا۔ صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک انگلی چلتی رہتی ہے، موبائل، انٹرنیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی ان کے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، بنیاد ہے، اس کو جو بدلتا ہے وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یاد رکھ لینا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ اب قیامت تک یہی شریعت چلے گی، یہی قرآن چلے گا۔